دارالامن کی طرف سے اور توحید ٹرسٹ کی طرف سے ہم تمام آئے ہوئے مہمان کا استقبال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مہمانوں کے آنے کو قبول کرے، اور جس نیت سے آئے ہیں اللہ تعالی اس نیت کو پورا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے جس کا بیان ہم لوگ کچھ ہی پل میں سننے جا رہے ہیں، شیخ بدر الدین سلفی صاحب ہے، الفرقان یونیورسٹی تنگور کے ایک ماہر استادوں میں سے استاد ہے، اور وہیں کے وہ پرنسپل بھی ہیں۔ بڑی مشقت اور بہت ٹائم کو نکال کے ہمارے درمیان آئے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ شیخ کو اچھی طرح سنیں اور سننے کے بعد عمل بھی کریں، کیونکہ ایمان لانے سے صرف کافی نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ ہم اگر عمل صالح کریں گے تبھی ہمارے ایمان قابل قبول ہے۔ بلا تاخیر میں حضرت سے بڑی مؤدبانہ التماس کروں گا کہ آئے اور ہمارے اس سامعین کو اپنی باتوں سے منور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ایک گزارش میں بھی آپ سے کروں گا کہ صفوں کو پر کر لیں، ابھی بھی کرسیاں خالی۔ شیطان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے خالی جگہوں کو پر کرنے کا۔ کس کو موقع ملتا ہے؟ کس کو موقع ملتا ہے؟ شیطان کو۔ ورغلاتا ہے آ کر کے بیچ میں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ رب العالمین نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے درمیان آیا، اور آنے کے ساتھ
مجھے خوشی اور مسرت ہوئی کہ چند سالوں پہلے جس دارالامن کی افتتاحی اجلاس میں مجھے شرکت کا موقع ملا تھا، الحمدللہ آج ایک تناور درخت کی شکل میں دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میری رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ دارالامن امن کا پیغامبر بنے، آمین کہیے۔ اپنے سماج اور سوسائٹی کے لیے امن کا پیغامبر بنے، اور یہاں سے جو بچے، جو بچیاں، جو خواتین علم حاصل کر رہی ہیں، وہ امن کے پیغام کو اس محلے کے گلی گلی پھر کر عام کرنے والے بنے، آمین۔ غالباً یہ سب تک پہنچا ہوگا، عنوان بالکل واضح ہے آپ کے سامنے، تو تمہید میں وقت ضائع کرنے سے فائدہ نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا مناسب سمجھوں گا۔ دیکھیے، خوشحال زندگی گزارنا، یا دوسرے لفظوں میں خوشگوار زندگی گزارنا یا خوشگوار زندگی کی طلب کرنا، ایک انسانی فطرت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو، میری زندگی خوشحال ہو، میرے زندگی کے اندر سکون ہو، پریشانیاں ہماری زندگی میں نہ ہو، یہ انسان چاہتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جس دن اس دنیا میں آیا، پریشانی کے ساتھ آیا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ پریشانیاں اور آسانیاں، دیکھیے ایک اصول یاد رکھیے زندگی کا، زندگی میں اگر ہمیشہ آسانی رہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس رب کا تعارف نہیں ہے، رب کا علم نہیں ہے، تو انسان اللہ کو فراموش کر جاتا ہے۔ اگر انسان پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی اگر رب کا علم نہ ہو، رب کی معرفت نہ ہو۔ انبیاء کی زندگی سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو پریشانیوں میں مبتلا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پریشانیوں میں مبتلا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ تو ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا، اور اللہ نے پریشانیوں کے بعد ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی۔ اسی لیے اللہ کا ایک اصول ہے، ہمارے درمیان ماشاء اللہ اہل علم بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے کہنے میں دقت نہیں ہو رہی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اصول کیا دیا ہے؟ ابھی آپ کے بچے جو سنا رہے تھے، میں تو چاہ رہا تھا کہ بچوں سے کچھ اور سنوں، بہت خوشی ہو رہی تھی، چونکہ میرا بھی صبح و شام انہی بچوں کے بیچ گزرتا ہے تو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تو بچے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرتے ہیں، اس میں ایک سورہ ہے سورۃ الانشراح، جسے آپ الم نشرح کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے ایک اصول دیا، ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے۔
لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آسانی کے تنگی کے بعد آسانی ہے. نہیں 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 نہیں, اللہ نے مع کا استعمال کیا ہے, میم عین. اور یہ معیت جو ہے آپ کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ جو معیت ہے نا, یہ سمجھنے کی چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے, لیکن اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں اپنے قرآن میں, یاد دہانی کرا رہے ہیں بندوں کو کہ تکلیف کے بعد آسانی نہیں ہے, تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, تنگی آپ کے پیچھے ہے. اس راستے سے جب آپ جا رہے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں, دھول کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, کھڈے سے آپ گزر رہے ہیں, آگے آپ کو ہائی وے ملنے والی ہے انشاءاللہ. یہ ہے معیت. اس لیے مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, تو ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. ان جو 2 سالوں میں 3 سالوں میں جو حالات گزرے ہیں, بلکہ یہ کہیے کہ 2014 کے بعد جو حالات آ رہے ہیں اور اب تک آ ہی رہے ہیں, اور آگے اللہ ہی حفاظت فرمائے کیا ہوگا, یہ سب ہمارے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہیں, الارم ہے. ہمارے لیے ایک الارم ہے کہ مسلمانوں ابھی بھی بیدار ہو جاؤ, تم نا امید مت ہو. اور یاد رکھیے مومن حالات سے گھبراتا نہیں ہے. مومن کا شیوا حالات سے گھبرانے کا نہیں ہے. ارے اب کیسے گزاریں گے, اتنی تکلیف آ رہی نا, کیسا. نہیں 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 نہیں, مومن حالات کا سامنا کرتا ہے, حالات سے لڑتا ہے, اس کی جد و جہد ہوتی ہے. نہیں مجھے ان حالات سے نکلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پریشانیوں سے گزرتے رہے تو آپ نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ اے میرے صحابہ, آج تم تکلیف کی زندگی گزار رہے ہو, آنے والا وقت تمہارے لیے آسانیاں لے کر آنے والا ہے. چونکہ حالات تھے, یہ ایک حالت جاتی ہے, دوسری حالت آتی ہے. ابتدائی حالات تھے اسلام کے, جب ایک کھمبے میں, یہ جو ستون کی مانند ہے, اس کو آپ ستون سمجھ لیں, ایک کھمبے میں, ایک ستون میں, ایک پلر میں باپ بیٹا ماں بندھے ہوئے تھے, تن پہ کپڑے بھی نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, ان کی تکلیف, ان کی پریشانی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن اسلام کا ابتدائی دور تھا, کیا فرمایا آپ نے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, صبرن آل یاسر, اے آل یاسر, اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو, ان موعدکم الجنہ, تمہارے لیے جنت ہے. اور پھر اسی لفظ کو, یہ جو موعدکم الجنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے بات نکلی تھی, کس قدر گہرائی میں اور کس قدر گہرائی سے یہ بات اندر گھر کر گئی تھی کہ جب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو رہی تھی, جا رہی تھی, تو اسی لفظ کو انہوں نے دہرایا. جب اس ظالم ابو جہل نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے, پھر جا, ابھی بھی وقت ہے, ورنہ تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے, اس پر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی لفظ کا اعادہ کیا تھا, اسی لفظ کو دہرایا تھا. ارے بدبخت کہیں کے, تم میرے انجام کی بات کرتا ہے, میں اپنے رب کے جنت کو دیکھ رہی ہوں, اپنے انجام کی خبر لے لے کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا کہ معمولی 6-7 سال کے بچے نے اس کو فنا کے گھاٹ اتارا, اور اس طریقے سے اس کو جو ہے نا مارا کہ اس کے لیے بہت بڑی ذلت تھی. اس لیے اس کا آخری جملہ ہے, الرحیق المختوم پڑھیے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے, مرنا تو سب کو ہے, جانا تو سب کو ہے,
مجھے پریشانی اس بات کی ہے, غم اس بات کا ہے کہ میرے جیسا پہلوان, میرے جیسا ایک جو ہے نا اپنے سماج کا بڑا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سوکار آدمی ہے, ویسا تھا ابو جہل. اس نے کہا کہ مجھے بس یہی قلق ہے کہ مجھے مارنے والے یہ معصوم بچے تھے. اور حدیث کی کتاب جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پہ اپنی پاؤں رکھی تھی ابو جہل کے. جب کاٹنے کی باری آئی تو اس وقت اس نے آر دلایا تھا, چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پتلی تھی. اس وقت اس نے آر دلایا تھا کہ تو بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے. بہرحال بات بہت دور تک چلی جائے گی. بتانا یہ مقصود تھا کہ پریشانی, تکلیف, مصیبت, ظلم, تشدد یہ شروع سے رہا ہے. آج میرے سفر میں ہمارے ایک بھائی تھے, تذکرہ چلا کہ حالات اچھے نہیں ہیں, دعوت کا کام کیا جائے, حالات اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا انبیاء کی زندگی کو آپ اٹھائیں, صرف ایک نبی ملتے ہیں جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. کون ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو علم کو اخذ کرتے ہوں, علم کو لیتے ہوں. ظاہر سی بات ہے یہ کہ آپ کا یہ بتاتا ہے نالج کہ آپ علم کو سن رہے ہیں ماشاء اللہ. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے سبوں نے وقت کے بادشاہوں اور وقت کے ظالم حکمرانوں کو برداشت کیا ہے. غلط ہے یا صحیح ہے نا؟ انہی حالات میں انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا ہے. اور سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن, مصیبت کی گھڑی اگر آپ دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. کیوں؟ آپ سورۃ القصص شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکلے تھے تو کیا آرڈر تھا ان کے اوپر؟ جہاں دیکھو وہاں مار دو. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے ان سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى, اور دوسری جگہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. سوچیے آپ, وہ اپنی جان کی فکر میں ہے کہ میری جان بچ جائے. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ان کو یہ حکم دے رہا ہے جاؤ, بہت زیادہ چڑھ گیا ہے, سر بلند ہو چکا ہے, جاؤ اللہ کی یاد دلاؤ اسے. سبحان اللہ. میرے بھائیو, خوشگوار زندگی, پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اور امن کی زندگی گزارنے کے اصول کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہیں. اس موضوع کے اس پروگرام کی مناسبت سے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے, اب میں چاہوں گا کہ آپ کو ایسے پوائنٹس بتا دوں جس سے خوشحال زندگی گزارنے کے اصول جس کو میں نے جمع کیا ہے آپ تک پہنچ جائے. پہلا اصول ہے, یاد رکھیں, ایمان و عمل. اسی لیے ہمارے استاذ محترم نے بھی اس آیت کو پڑھی اور میں نے بھی اس آیت کو دوبارہ پڑھا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ سورہ نحل کی 57 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت, شرط نہیں کہ وہ مرد ہی ہو, شرط نہیں ہے وہ عورت ہی ہو, کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن, ایمان والا ہو, ایمان والی ہو. کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, یقیناً اسے ہم بہت اچھی زندگی عطا کریں گے. سبحان اللہ. اچھی زندگی, خوشگوار زندگی, بہتر زندگی, خوشحال زندگی,
یہی ہے، اس کا معنی یہی ہے، بہترین پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. یہ جو اصول ہے، ابھی بچی نے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے، اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خسران سے بچنے والے، نقصان سے بچنے والے، گھاٹے سے بچنے والے، لاس سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ پہلی چیز بتائی گئی ایمان اور عمل صالح. یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، یاد رکھیے گا. بعض لوگ ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان کہتے ہیں مول صاحب عقیدہ صحیح ہے نا، بس عمل میں کوتاہی ہو تو چلتا. میں کہتا ہوں جب آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگا کہ عقیدے میں اگر خرابی نہیں ہے تو عمل میں خرابی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا سورہ ابراہیم کی تلاوت کیجئے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اس آیت کی پوری تفسیر پڑھ جائیے آپ، میری بات کی دلیل آپ کو مل جائے گی. ایمان اگر صحیح ہے، عقیدہ اگر درست ہے تو آدمی کے عمل میں خرابی نہیں آئے گی. یہ کنفرم ہے. عمل میں خرابی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں خرابی ہے، ایمان میں خرابی ہے. یہ اصول اسلام نے دیا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آئی کہ نہیں عقیدہ درست ہے بس اب اعمال ہے چلتا ہے. نہیں، صحابہ کرام کے عقیدے پر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا، اسی طرح عمل صالح کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی ہے. ایک مثال میں دے کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی کس طرح سے اصلاح کی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس کے 2 الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا تھا نعم الرجل خریم الاسدی. اس سے پہلے ترجمہ سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں. ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہمارا ذکر اس گاؤں کے کسی بڑے آدمی کے پاس کسی کا ذکر ہو اور وہ آ کر کے کہے فلاں صاحب ہو، فلانے ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، تمہارا تذکرہ، اچھا ان کے نزدیک میرا تذکرہ ہو، تو یہ میں سمجھنے کے لیے، ورنہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کہاں، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا ہے، بس آپ کو سمجھانے کے لیے. تو وہ صحابی تھے خریم الاسدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ خریم الاسدی جو ہے نا نعم الرجل، بڑا اچھا آدمی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کو ایک طرح کی خوشی محسوس ہوئی، ہمارے ایک ساتھی غائب ہیں اور ان کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو رہا ہے، سبحان اللہ. تو انہوں نے آ کر کے خوشی میں ان کو بتایا بھی. اچھا، آپ نے تعریف کی، اصلاح کیا کیا آپ نے، کمی کیا بتائی آپ نے؟ کہا کہ یہ جو میرا ساتھی ہے بڑا اچھا آدمی ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور بہت ساری خوبیاں آپ نے بیان کی، اور 2 خامی آپ نے بیان کی. وہ 2 خامی آج ہمارے بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، ہمارے بھائیوں میں پائی جاتی ہے، اہل التوحید میں پائی جاتی ہے. نہیں ہونی چاہیے. اگر توحید مضبوط ہے تو نہیں ہونی چاہیے. میں کہوں گا اس حدیث کی بنیاد پر کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو میرا صحابی ہے خریم الاسدی، اس کے ایزار لمبے ہیں اور بال بھی لمبے ہیں.
سوچیے آپ کتنا معمولی ہے ہمارے یہاں ایک جماعت ہے چھوڑو یار پیجامہ پینٹ کے پیچھے کب تک پڑے رہو گے، نام نہیں لیتا میں. سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں صحابی کی، عمل صالح پر کتنا دھیان ہے. کہا کہ نعم الرجل، بڑا اچھا آدمی ہے خریم الاسدی، لیکن اس کے ازار لمبے ہیں اور بال بھی لمبے ہیں. جب صحابی آئے، یہ ہوتا ہے ریاکشن. ہمارے یہاں کیا لائٹ سے لینا، دیکھیں گے مولوی صاحب سمجھیں گے، وقت آتا ہے. نہیں، نبی کی بات آ گئی، عمل جذبہ دیکھیے آپ. کیا کہا؟ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں تمہاری تعریف سنا بھائی. ارے اللہ کے نبی کی مجلس میں تعریف سنا، سبحان اللہ. اللہ کے نبی میری تعریف کر رہے تھے؟ ہاں تمہاری تعریف کر رہے تھے، لیکن 2 خامی بتائے. ارے جلدی بتاؤ کیا ہے وہ خامی؟ کہا آپ کے کپڑے پینٹ لمبے ہیں، پاجامہ لمبا ہے، تہبند آپ کے، اس وقت پینٹ پاجامہ تو تھا ہی نہیں، آپ کے تہبند لمبے ہیں اور بال بھی لمبے ہیں. اللہ اکبر. قربان جائیے اس اتباع نبوی پر. صحابہ کے اتباع کا کیسا جذبہ تھا، جا کر کے گھر کی چاقو لے کر کے دونوں کو کاٹ دیا فوراً. یہ نعم الرجل، اچھا آدمی ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اگر پختہ ہے، عقیدہ اگر پختہ ہے، تو پھر عمل میں خرابی نہیں آ سکتی. تو پہلی شرط خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. ایمان پر اگر آدمی ہے، عمل صالح اگر کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ دن دور نہیں ہے کہ اس کو اچھی زندگی ملے گی. ایک اور آیت سورۃ الرعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. دنیا میں خوشحال زندگی بھی ہے اور آخرت میں اچھا ٹھکانہ بھی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. تو یہ 2 آیتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی، ایک سورۃ النحل کی 97 اور سورۃ الرعد کی 29. تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں. تو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر عمل ایمان اور عمل صالح ہو، تاکہ اس کی زندگی اچھی زندگی گزرے. دوسرے اصول کو بتانے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ایمان اور عمل صالح اگر نہ ہو تو زندگی بہت کنجسٹڈ ہو جاتی ہے، لائف کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. آج کل لوگ کیا ہے، بہت پریشانی ہے. دیکھیے اس وقت جو پریشانی ہے، سب سے بڑی پریشانی وہ فائنینشلی پرابلم ہے لوگوں کا. فائنینس کے اعتبار سے لوگ بہت دور چلے گئے. اکنامک اس طریقے سے ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنی شکایت لے کر کے دوسروں کے سامنے، کیا بھئی ہم اکنامکلی ایک دم گرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے ایمان اور عمل صالح نہ ہو زندگی میں تو اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. آیت میں کیا کہا گیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہم تمہیں پاک زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. 21, 22, 23 سورہ طٰہٰ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو شخص بھی میری یاد سے اعراض کرے گا،
روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، میری یاد نہیں کرے گا، ایمان پر قائم نہیں رہے گا، جتنے بھی معانی آپ لا سکتے ہیں اس آیت میں لا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، معیشت ضنکا، اس کی اکنامک کو ڈاؤن کر دیں گے، اکنامکلی وہ ایک دم نیچے چلا جائے گا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کی سزا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، ایمان اور عمل صالح سے اپنی زندگی کو دور رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ آخرت کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ آج ہم عزم کریں، اس دارالامن سے جانے سے پہلے عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صالح پر لا کر کھڑی کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سزا ہے قیامت کے دن کی کہ ہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، کیوں اندھا بنا کر کے اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیتوں کو تو نے بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسی، آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا۔ جا، جب تو میرا بندہ نہیں، میری بندگی نہیں کرتا، میری بندگی سے تمہیں مطلب نہیں، تو پھر میں تمہارا رب نہیں۔ تو اگر مجھے معبود سمجھتا تو میری عبادت کرتا۔ تو عابد ہے، میں معبود ہوں، تو ساجد ہے، میں مسجود ہوں۔ تیرا کام سجدے میں جھکنا ہے، میرا کام قبول کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا پہلا اصول، خوشگوار زندگی کا پہلا اصول کہ ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی میں باقی رکھیے، انشاءاللہ تعالی زندگی خوشگواری کی طرف جا سکتی ہے۔ دوسرا اصول ہے صلاۃ کو زندگی میں قائم کیجیے۔ صلاۃ کے تعلق سے اگر بات کہی جائے تو لوگ آج کل ذہن ایسا بنتا جا رہا ہے، جب دیکھو کسی بھی مولوی صاحب کو ممبر پہ چڑھے، مجلس میں چڑھے، نماز نماز نماز۔ لیکن یاد رکھیے نماز کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، جتنی گفتگو اس موضوع پہ ہوتی ہے، جتنی کتابیں مارکیٹ میں آپ کو اس پر ملیں گی، اسی طرح اس عبادت سے لوگ جو ہے نا دور ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ہیں، میرا خود جائزہ ہے کہ سماج میں اس وقت فجر کی نماز 98% لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کا میں جائزہ بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کیا حالت ہے معلوم نہیں۔ only 2% لوگ مسجد میں جاتے ہیں، اور 1% لوگ ایسے ہیں جو سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ 97% لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جس بندے کے سونے کے بعد اس کے گردن میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب سوتا ہے، یہ پیچھے کا جو حصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ علیک لیلا طویلا، سو جا، رات لمبی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب اٹھتا ہے، فَإِذَا أَصْبَحَ، صبح کرتا ہے اور پھر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، ایک گرہ کھلتی ہے۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ، پھر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھلتی ہے۔
اس کے بعد بندہ نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ کھلتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، اس کی صبح بہت ہی چست اور چالاک ہوتی ہے، بڑا خوش و خرم ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا خبیث النفس الکسلان، اس کا نفس خبیث ہے، سست ہوتا ہے۔ آپ سوچئے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ بندہ جب نماز نہیں پڑھتا، سویا رہ جاتا ہے، صبح اس کو بیدار کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں کان اذنیہ فی البول، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا مولوی صاحب شیطان پیشاب کرتا، معلوم ہی نہیں ہوتا نا؟ ارے اللہ کے بندے، منحوس ہے تو، نحوست تیرے اوپر چھائی ہوئی، تجھے پتا کیسے چلے گا کہ شیطان پیشاب کر کے چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور سوچئے، نبوی زبان جو اتنی پاک زبان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں بھی بہت زیادہ ادب تھا، لیکن اس نبوی زبان سے خبیث کا لفظ استعمال ہونا، امیجن، سوچئے آپ کتنا خطرناک لفظ ہو سکتا ہے۔ جبکہ قرآن میں جو خبیث کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت ڈیپ معنی اس کا دیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کے بارے میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی طیب کے اپوزٹ میں خبیث کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن نے۔ نبوی زبان پر خبیث کا لفظ آنا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو جو بندہ رات میں سویا رہ جائے، فجر نہ پڑھے، صبح کا سورج اس کو بیدار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ وہ آدمی خبیث ہے۔ اب بتائیے کہ زندگی میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اچھا، یہ دوسری بات، ایک بہت بڑے مورخ کا قول ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا کر کے جائیں۔ بہت بڑے مورخ کا قول ہے کہ جو قوم سورج کو بیدار کرتی ہے، دنیا پر اسی کا قبضہ ہوتا ہے، دنیا کی قیادت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ قیادت سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ لیڈنگ پاور۔ دنیا کو وہ قوم لیڈ کرتی ہے جو سورج کو بیدار کرتی ہے، سورج کا استقبال کرتی ہے، اور جس قوم کو سورج بیدار کرتی ہے وہ قوم ذلت اور رسوائی کے گڑھے پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، اور ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کیا سورج ہم کو بیدار کرتا ہے یا ہم سورج کا استقبال کرتے ہیں۔ آج تو ایک عجیب چلن ہے بڑے بڑے شہروں میں، اب دیہات میں بھی گھس رہا ہے دھیرے دھیرے۔ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عجیب سستی میں آتے ہیں، تھوڑی نماز لمبی ہوئی، پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا کیا بولتے ہیں اندر اندر معلوم نہیں، سیدھے بستر پہ چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے، یہ چلن جو ہے دنیا میں اب عام ہو رہا ہے۔ آپ زیادہ نہیں، میرے خیال سے 30-35 سال پہلے کا ماحول، آپ ہمارے بڑے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی صبح میں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تو گھروں سے تلاوت کی آواز آتی قرآن کی۔ آج جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، گھروں سے نحوست سمجھ میں آتی ہے کہ گھروں سے نحوست ٹپک رہی ہے، اس لیے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں ان کا اپنے گھر پر ہولڈ نہیں ہوتا، کمانڈ نہیں ہوتا، کیسے کہ اللہ کے ڈر سے نکل کے آ جاتے ہیں، لیکن بیوی بچے ویسے ہی سوئے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ وہ گھر میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے جس گھر میں اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے؟ کیسے اس گھر میں برکت آئے گی؟ کہاں سے خیر آئے گا؟ کہاں سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی؟ تو آج زندگی میں ناخوشگواری جو ہے
اور خوشگوار زندگی جو ہمیں میسر نہیں ہو رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر اس وقت اللہ کے ذکر سے ویران پڑے ہوئے ہیں. ہم خود نہیں بیدار ہوتے. اگر بائی چانس ہم بیدار بھی ہو گئے تو ہوم منسٹر کا قبضہ اس طرح سے ہوتا ہے گھروں پر کہ پھر اس گھر میں نہ خود ہوم منسٹر بیدار ہوتی ہیں اور نہ بچے بیدار ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تیسری بات اس ضمن میں صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ نے دعا دی. اس سے پہلے ایک سوال آپ لوگوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کتنے لوگ داخل ہیں اس وقت؟ کون کون سے مذہب کے لوگ ہیں جن پر امت کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ نبی کی امت میں؟ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، بول سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں. سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نبی کی امت میں کتنے لوگ شامل ہیں اس وقت؟ کمپلیکیشن ہے سوال میں، یاد رکھیے گا. کوئی بھی بتا سکتے ہیں. اس وقت جو قومیں دنیا میں ہیں، جو مذہب کے لوگ دنیا میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون کون سے مذہب کے لوگ شامل ہیں؟ اب تھوڑا کلیئر ہو گیا. جی کرسچن شامل ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن. صحیح جواب ہے. جتنی قومیں، جتنے مذہب کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب کون ہیں؟ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. یہ ہم لوگ بولتے ہیں نا عام طور پر غیر قوم بولتے ہیں، یہ لفظ ہی خطرناک ہے، زہر ہے ان کے تعلق سے. چونکہ طائف کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا، آپ کے پاؤں سے جب خون بہہ رہے تھے، آپ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے، اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی. عربی زبان سے ناواقفیت ہم کو کتنی دور لے جا کر کے کھڑا کر دی ہے. ہم کہتے ہیں غیر قوم. نبی نے کہا میری قوم، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. وہ مارنے والے کون تھے؟ زخم پہنچانے والے کون تھے؟ جی طائف کے اوباش تھے نا، کفار تھے نا. تو آپ نے کیوں کہا میری قوم؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، لہذا قیامت تک جو بھی آئیں گے وہ سب کس نبی کے امت ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ نے کہا میری قوم کو ہدایت دے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت سارے مذہب کے لوگ داخل ہیں. تو صحیح الجامع کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. یاد رکھ لیجئے، جملہ یاد کر کے جائیے، کم از کم اردو میں یاد رکھ لیجئے. اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. اسلام کا نام لینے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اس کو سورج بیدار کرتا ہے، وہ اس دعا میں شامل ہی نہیں ہوا، یہ دعا کا مستحق ہی نہیں ہوا. لیکن ایک غیر مسلم ہے جو صبح 4 بجے جگتا ہے، فریش ہوتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے، اگر اس کے کچھ رسم و رواج ہیں اس کو پورا کرتا ہے، جا کے اپنی دکان کھولتا ہے، بیٹھتا ہے، تجارت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا وہ مستحق ہے. نبی کی دعا اس کو مل رہی ہے. آپ جہاں سے بھی فتویٰ منگا سکتے ہیں، نبی کی دعا اس کو مل رہی ہے. لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا سو رہا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جا رہا ہے، اس کو وہ اس دعا کا مستحق نہیں بن پایا. اس دعا کا مستحق اس وقت بنے گا جب صبح میں بیدار ہوگا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. تو میرے بھائیو، یہ دوسرا اصول ہے خوشگوار زندگی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے نمازوں کی پابندی، صلاۃ کا قیام
اور میں نے قیام کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، نماز قائم کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اقیم الصلاۃ، گھروں سے نکلیے، مسجدوں میں جائیے، باجماعت نماز ادا کیجئے، وہ نماز ہے۔ اسی کی تعلیم، اسی کی ترغیب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور آخری بات اس پوائنٹ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب آپ پریشان ہوں تو آپ قیام کریں، اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو، اس کے ذریعے سے بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو خوشحال زندگی کا یہ دوسرا اصول ہے کہ ہماری زندگی میں نماز ہم لازم پکڑ لیں، اپنے بچوں پر محنت کریں، بیوی کو سمجھائیں، گھر میں بہنیں ہیں ان کو سمجھائیں کہ نماز کو ہم کبھی نہ چھوڑیں۔ تیسرا اصول خوشحال زندگی گزارنے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، بالخصوص مسلمان اپنی زندگی میں تقوی کو لازم پکڑ لے۔ تقوی، خطبہ مسنونہ آپ نے سنا، جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، یہ تینوں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں یہ مخصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس مجلس کے لیے، یہاں تک کہ آپ کہیں جنگی وفد بھی روانہ کرتے تھے تو آپ ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ کوئی بھی مجلس ہو آپ کی، انہی تین آیات سے خطبہ مسنونہ سے جو ہے بات شروع ہوتی تھی، اسی لیے اسے خطبۃ الحاجہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ بہت ساری گندگیوں سے بچاتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے انسان کے اندر۔ ابھی ایک بچے نے حدیث سنائی، اتق اللہ حیثما کنت، غور کیا آپ نے؟ نہیں سن رہے تو بچہ سنا رہا ہے، غور کیجئے۔ بچے کے ذہن میں جب آپ اس وقت یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ بیٹا جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو، سوچیے آپ، حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما کنت، تم کہیں بھی رہو تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں ہو، تم خوشی کی محفل میں ہو تو بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، غم کی محفل میں ہو پھر بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آج خوشی کی محفل میں ہم جاتے ہیں، اگر کوئی آ کے نصیحت کرے، نہیں بھائی یہ سب نہیں کرنا، چھوڑو جی یہ کس دن نہ خوشی۔ بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیے کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، عورتوں میں کتنی عریانیت، بے حیائی، بے پردگی ہوتی ہے۔ ہم اس کو لائٹ سے چلتا ہے بھائی 21 دن نہ، اس کے بعد تھوڑی شادی ہوتی ہے، اچھا، لیکن قرآن کی اس آیت کو کیوں بھول جاتے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس حال میں نہ مرو کہ تم مسلمان رہو۔ تو کیا ہم یہ گارنٹی لکھ کر کے دے رہے ہیں کہ اس محفل میں ہماری موت نہیں آ سکتی؟ نہیں، جہاں بھی ہم کہیں رہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ بات کیا چل رہی ہے؟ عنوان کیا ہے آپ کے سامنے؟ خوشحال زندگی گزارنے کے چند اہم اصول یا ایک اہم اصول، لیکن میں تیسرا اصول بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ آسان کرتا ہے۔ آپ پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، غم میں ہیں، اکنومیکلی آپ پریشان ہیں، فزیکلی آپ پریشان ہیں، کہیں سے بھی آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو،
اللہ کا خوف پیدا کرو، یجعل لہ مخرجا، اللہ راستے نکالے گا۔ ہم اور آپ راستے نہیں نکالتے، اللہ راستہ نکالتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے تم کو رزق دے گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، خیال میں بھی نہیں ہوگا، اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ تیسرا اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں تھوڑا سا اب سرسری آگے جانا چاہ رہا ہوں چونکہ وقت سمٹ کر کے آ رہا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت اللہ رب العالمین نے اس میں بہت واضح طور پر یہ بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے اللہ پر ایمان لائے ہوتے، اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوتے، اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوتے، تو اللہ رب العالمین آسمان سے ان پر اپنی برکتیں نازل فرماتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا، ان پر برکتوں کا نزول فرماتا۔ تو تقوی اختیار کیجئے، اپنی زندگی کو مصیبت اور پریشانی سے بچائیے۔ یہ خوشحال زندگی گزارنے کے یہ تیسرا اصول ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ آج توبہ اور استغفار کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہم گناہ ہی نہیں کیے ہیں تو پھر توبہ کیا معنی رکھتا ہے، استغفار کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم گناہ نہیں کیے، گناہ نہیں کرتے ہیں۔ گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کا احساس نہیں رہتا ہے۔ اور استغفار کی جہاں تک بات ہے تو یاد رکھیے، استغفار، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ہمیشہ وہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیتا ہے، مشکلات سے اس کو نکالتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ جب آپ دوسری جانب سلام پھیر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلا جملہ ہمارا ہوتا ہے اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ ہم سجدہ کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، نماز پڑھے ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کرا، تیر نہیں مار لیا ہم نے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی توفیق سے ہم جھکے ہیں، اس کی توفیق سے اس کے گھر میں آئے ہیں، اس کی توفیق سے ہم نے فرض نماز ادا کی ہے، اللہ بڑا ہے۔ اور دوسرا جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی 3 مرتبہ سکھایا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ سوچیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے بعد ہی استغفار کرنا ہے، تو یہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے نماز پڑھ کے جو ہم استغفار کر رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ استغفار صرف گناہ ہی سے نہیں بلکہ استغفار مومن کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ 70 مرتن، دن میں 70 سے زیادہ ہم استغفار، 70 مرتبہ سے بھی زیادہ ہم استغفار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا مالی پریشانی کی شکل میں ہو، ان تمام کا ایک علاج ہے جو سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ او ظالمو، تم اللہ کی قدر کو پہچان ہی نہیں پا، تم نے جانا ہی نہیں اللہ کے وقار کو، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے کیا کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جو اپنے رب کے لیے استغفار کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان. تو اللہ رب العالمین آسمان سے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتوں کا نزول فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا باموال وبنین. آدمی کہاں پریشان ہوتا ہے؟ مال اولاد. اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی تم کو دے گا. استغفار کو لازم پکڑ لو. اللہ رب العالمین نے سورہ شورا کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندے پر ظالم نہیں ہے. ظلم ہم خود کر رہے ہیں اپنے اوپر. اس لیے اقبال نے کہا تھا ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر. گناہ خود کرتا، برائی خود کرتا ہے اور شیطان پر لعنت کرتا. کیا تو بھی کون تو بھی پوچھے اے شیطان پھنسا دیا، شیطان بھلا دیا، شیطان تم کو معلوم ہے شیطان تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے؟ شیطان تم کو کون سے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے؟ جس شیطان کی دہائی آپ دے رہے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ شیطان کیا کردار ادا کرنے والا ہے قیامت کے دن، آپ کو معلوم ہے؟ ایک آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، سورہ ابراہیم کی آیت. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. یہ بھی سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اس آیت کی پوری تفصیل آپ پڑھ جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے جو لوگ آج استعمال کر رہے ہیں. خلاصہ اس آیت کا بتا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، انسان اپنے رب کے سامنے ہوگا، شیطان انسان سے کیا کہے گا؟ میں نے بھی وعدے کیے تھے، تمہارے رب نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، میرا بھی وعدہ تھا، تمہارے رب کا بھی وعدہ تھا، تم اپنے رب کے وعدے کو بھول گئے، میرے وعدے پر تم نے لبیک کہا. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، مجھے مت کوسو، مجھے مت بولو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. اور کیا کہے گا؟ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی گناہ کی طرف لے کے گیا تھا، میں تو چپ آئینہ دکھایا دور سے، اب تمہیں دیکھ کر کے آ گئے تو میں کیا کروں؟ چپ کے تم نہ بہلایا میں. یہ دیکھو کتنا اچھا نہیں. تمہیں رب کا وعدہ یاد رہنا چاہیے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ یہ سب مت دیکھو، میں بس چپ کے بہلایا تم کو، تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے میں اس کی طرف نہیں لایا تھا. تو سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پورا پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گناہ کی طرف ہم جاتے ہیں یا نافرمانی کی طرف ہم جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم شیطان کی دہائی دے کر کے ہم نکل سکتے ہیں. نہیں، شیطان ہمیں بہلا پھسلا رہا ہے اس دنیا کے اندر اور ہم شیطان کے پنجوں میں جا رہے ہیں. شیطان کے پنجوں سے نکلیے اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال کیجئے، اس لیے کہ خطبہ مسنونہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے. تو گناہ کا جو بھی ارتکاب ہوتا ہے، انسان جہاں بھی خطائیں کرتا ہے وہ اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے. تو نفس پہ کنٹرول کریں، نفس کی تربیت کریں. نفس کی تربیت کرنے سے گناہ کم ہوگا. استغفار کو لازم پکڑیں، نفس کی تربیت ہوگی. یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اصلاح نفس پر آپ کے سامنے خطاب کروں گا کہ نفس کی اصلاح کتنی ضرورت ہے. تو یہ قرآن کی آیت سورہ شورا کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ چوتھا اصول ہے کہ توبہ اور استغفار کو جب ہم لازم پکڑتے ہیں تو ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی، زندگی کے اندر اللہ رب العالمین خوشیاں لائے گا اور ہم بہت ساری نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں. آئیے
پانچواں جو اصول ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دعا کو لازم پکڑ لیں. دعا عام طور پر آج کل، حالانکہ یہ دعا بھی سلفیوں کے ہاں ایک ایسا مسئلہ بن گیا کہ بس دعا سے ہی ہم ہاتھ دھو لیں. بھائی نماز کے بعد اجتماعی دعا، اس پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن آپ کو انڈیویجول دعا کرنے سے کس نے منع کیا؟ اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں، ہم اس کو گنوا رہے ہیں. میں 2-3 بتا دیتا ہوں آپ کو جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں دعا کے تعلق سے جو اپرچونٹیز ہیں وہ آپ دیکھیے. اس کو ہم لوگ کیسے ضائع کر دیتے ہیں، کیسے ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں. پہلی اپرچونٹیز، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ الحمدللہ نماز کے لیے مسجد جاتے ہوں گے، جاتے ہیں نا بھائی؟ جاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں بھی جاتے ہیں تو آج سے عزم کر لیجیے نہیں مجھے مسجد جانا ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن اذان دیتا ہے اور اقامت کہی جاتی ہے. یہ جو 15 منٹس یا 14 منٹس یا کہیں پر 10 منٹس کہیں پر 20 منٹس، یہ جو گیپ ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہم لوگ کیا ٹائم دیکھتے رہے، ابھی کتنے 8-10 کو جماعت نہیں، 8:20 کو جماعت نہیں، 8:15 بجے جماعت نہیں. ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں. یہ میرے بھائی یہ بہت اچھا وقت ہے آپ کو ملا ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں. گولڈن اپرچونٹیز ہے، آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. دوسرا، رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے، یعنی حدیث کے الفاظ کہ رات جب آدھا حصہ گزر جاتا ہے اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میرا رب پاک اس کے باوجود سمائے دنیا پر آتا ہے. فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی گنہگار جو توبہ کرے، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے، ہے کوئی مقروض اپنے قرض کی ادائیگی کا سوال کرے. حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتا ہے یہ آواز لگتی رہتی ہے، یہ ندا لگتی رہتی ہے. میرے بھائیوں آدھی رات میں نہیں، آپ پوری 8 رکعت تہجد کی نہیں پڑھتے ہیں. میرا مشورہ آج کی اس مجلس میں یہ ہے، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کم از کم آج اگر آپ کی مسجد میں میرے کیا کہتے ہیں ٹمکر میں ابھی 5:20 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے معلوم نہیں، 5-7 منٹ کا زیادہ سے زیادہ فرق ہوگا. آپ آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم اٹھیے، وہ جو آواز جو ندا لگ رہی ہے کم از کم اس کے آخری مرحلے میں آپ شامل ہو جائیے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیجئے. اللہ میں پریشان ہوں، اللہ میرا بزنس بہت زیادہ ڈاؤن ہے، اللہ میرے بال بچے بیمار ہیں، اللہ میں پریشان ہوں، میں اپنی پریشانی کا حل تجھ سے مانگ رہا ہوں. اتنا آپ عادت ڈالیے اپنے اندر، اور اس عادت کو ڈالنے کے لیے میں سب سے پہلا مشورہ یہ دوں گا کہ آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، عشاء کے بعد وتر چھوڑ کر دیکھیے، اتنا کیجیے. آپ میں نہیں کہوں گا کہ ڈائریکٹ آپ تہجد گزار بن جائیے، عشاء کے بعد وتر کو چھوڑ دیجیے، وتر پڑھنے کی عادت ڈالیے، اللہ سے مانگیے. زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک ½ آور ارلی آپ کو اٹھنا پڑے گا، بس اس میں شامل ہو جائے. دعا ہم نے کیا سمجھا دعا کو؟ دعا عبادت کہا گیا ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا. یاد رکھیے اللہ رب العالمین اتنا بڑا کریم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ حی کریم
یستحیی اذا رفع الرجل الیہ بیدیہ ان یردها صفرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. کوئی بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، جب کچھ سوال کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹائے. اللہ اکبر. ہم ایسے بندے ہیں جو اپنے ہاتھ کو اپنے رب کے سامنے پھیلاتے ہی نہیں. دنیا کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں، ہو سکتا ہے دنیا والے آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کو تانا دیں، آپ کو ڈانٹیں، نہیں تو کم از کم منہ مٹور کر کے منہ پھیر لیں. رب ایسا ہے جس کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی، یہ 5واں اصول ہے کہ اپنی زندگی میں دعا کو لازم پکڑ لیجیے. انبیاء پر جب ہی پریشانی آئی دعا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس چیز سے نکلنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا. جو اصول اور ضوابط ہیں میں مثال دینا چاہوں گا. سب سے پہلی جنگ جو اسلام کی ہوئی، لوگ کہتے ہیں اس کے بہت سارے شق ہیں. میں بعد میں پڑھا تو میں تعجب پڑ گیا کہ یہ سب چیزیں کیوں اب تک چھپی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی، سبحان اللہ، آپ تصور نہیں کر سکتے. جنگ کی جو اسٹریٹجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ جو 313 صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تربیت یافتہ، آپ اس کو مورخین لکھتے ہیں کہ ٹرائل اینگل میں اس کی جو ہے نا یہ ہوئی تھی، صف بندی جو ہوئی تھی، ایسا سیدھا نہیں ہوا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 یا 19 صحابہ کو ریزرو کر رکھا تھا. 313 میدان میں نہیں تھے. یہ ایک تفصیل ہے. بات دوسری طرف چلی جائے. بتانا جو چاہ رہا ہوں، آپ نے ساری اسٹریٹجی اپنا لی، ساری اسٹریٹجی اپنا لی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گرے. میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم زندگی میں سب کچھ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر، برا نہیں مانیے گا، مثال دے رہا ہوں. آج ہماری حالت یہ ہے، دعا. اب دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس پر بھی ہمیں دھیان رہنا چاہیے. ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، سب کچھ حرام ہے، اور اللہ سے دعا جنا کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ اللہ اللہ. نہیں سن، سب کو سے درست کرنا پڑے گا. یہ اسٹریٹجی ہے کہ اگر اللہ کو منوانا ہے، اللہ سے اپنی منوانا ہے، اللہ مجھے تو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری پریشانیوں کا حل نکال دے، تو پھر رب نے جو باتیں رب نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق ہمیں وہ اسٹریٹجی کو اپنانا پڑے گا. تب جا کر کے ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنا سر اٹھائیے. ہو گیا. یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی تھی، اتنا دعا میں آپ مشغول ہو گئے تھے. تو میرے بھائیوں، دعا کو لازم پکڑیں. اور بھی بہت سارے اصول ہیں جو اس ضمن میں بیان کیے جا سکتے ہیں. آخری اصول بیان کر کے میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں، چونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے اور آپ بہت غور سے الحمدللہ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو اصول ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ان اصولوں کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اور دنیا میں بھی اپنی پریشانیوں سے جو ہے یہ ہو سکتے ہیں. اس تعلق سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا. حصن المسلم جو دعا کی کتاب ہے اس میں ایک دعا ملتی ہے اور جو انڈیکس ہے وہاں پر لکھا ہوگا فکر اور غم اور فکر مندی سے پناہ چاہنے کی دعا. بڑی لمبی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کو مستدرک حاکم میں روایت کی گئی ہے اور صحیح روایت ہے. اس کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألوک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. یہ لمبی دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، جہاں بھی رہیں آپ اس دعا کا اہتمام کریں. اور مختصر جو دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اس دعا کا ورد کریں. انشاءاللہ تعالی ہم پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. ایک چھٹا اصول ہے کہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے زبان کو تر رکھیں، انشاءاللہ ہم پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. اور 6 اصول ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملا، اللہ نے دیا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہیں. ان اصولوں کو یاد رکھیں اور اس پر اپنی زندگی بسر کریں، اپنے زندگی کو ان اصول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہماری زندگی پریشانیوں سے بچ سکتی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. آخر میں رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اصولوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں چونکہ من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. میں بہت بہت مبارکباد دوں گا آپ تمام بھائیوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے دارالامن کے ذمہ داران کو جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اور یہ مشورہ بھی دوں گا کہ آپ جس کارواں کو لے کے چل رہے ہیں اس میں مزید محنت کیجئے، اللہ سے مدد طلب کیجئے. اللہ ضرور آپ کو اور بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا. ہماری جو وقت کی ضرورت ہے، محلے کی ضرورت ہے، ہم اس کو ابھی فل اپ نہیں کر پا رہے ہیں. اور کوشش کریں اور آگے بڑھیں اور محنت کریں. اور ہمارے جو ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں اگر 2-4 جڑے ہیں اور جڑیں اور اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. محلے محلے آپ یہ ٹھان لیں کہ کوئی بھی محلہ، کوئی بھی گلی ان پڑھ نہ رہے، ہم اس تک علم پہنچا کریں. عزم کرتے ہیں آپ؟ ہمارا یہ جو علاقہ ہے کیا نام ہے اس کا؟ گرو کمبل، یہی نام ہے نا؟ تو اس کی کوئی بھی گلی کا بچہ وہ جاہل نہ رہے، ان پڑھ نہ رہے، بد عقیدہ نہ رہے. ہم انشاءاللہ اتنی کوشش کریں گے کہ ہم اس علم کو، اس امن کے پیغام کو اپنے ہی بھائیوں کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کے گھروں تک ڈور ٹو ڈور پہنچ کر کے ہم اس کو انشاءاللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے علماء کرام جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، معلمات جو کام کر رہی ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی خوشحالی عطا فرمائے. اور آپ تمام جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ مزید آپ کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اللہ مغفرت فرمائے ہماری، اور ہماری گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، شیخ سے پوچھ سکتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہو، کچھ ہو آپ ضرور پوچھیے.
جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، اسی کے متعلق اگر کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں شیخ سے موضوع کے متعلق. السلام علیکم. شیخ صاحب نے جو ایک بیان میں جو کہا ہے، جو چیلنج کے ساتھ میں فتویٰ، ہمارے کو اس کا ایک کلیئرنس آپ دے دیے کہ برابر معلوم نہیں پڑا امت اور مسلم اور غیر مسلم سے اس میں کتنا دورا ہے. یعنی مسلم، غیر مسلم اور امت، یعنی غیر مسلم کو بھی آپ نے امت کہا ہے، تو امت میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ شکریہ. جو آپ نے دعا دی تھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں. اگر آپ اس کا کھلا ترجمہ کر سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے لوگ ہیں، یا جو ہے نسبت کے لیے آتا ہے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں. فإنہم لا یعلمون، یہ میری وقار کو، میری عزت کو، میرے شرف کو، میرے مرتبے کو جانتے نہیں ہیں. امت ایک ہی ہوتی ہے، اور امتیں جب بدلیں تو انبیاء بدلے. دوسری بات جو آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے سمجھنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی امت الگ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت الگ. اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء آتے گئے ان کی امتیں بھی بدلتی گئیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ امت قیامت تک ایک ہی نبی کی امت بن کر کے رہیں گے، اب دوسرا کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات کلیئر ہے. اب آپ کو اگر مزید بھی اس کی تحقیق کرنی ہو تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں، یہ اختلافی بات نہیں ہے. اہل علم کے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا وہ ماننے والا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے. ہاں، اہل علم نے ایک تقسیم کی ہے، وہ ہے امت دعوت اور امت اجابت. ایک ہے امت دعوت دینے والی اور دوسری ہے دعوت قبول کرنے والی. تو جو قبول کرنے والے ہیں وہ ہمارے مخاطب ہیں، وہ ہر مذہب کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم امت دعوت، ہم کو دعوت پہنچانی، یہی ایک تقسیم ہے. باقی امت کی کوئی دوسری تقسیم اہل علم نے نہیں کی ہے. اللہ عالم بالصواب. آپ نے سوال کیا ہے کہ دعا کے حالات
دعا کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ چاہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ پوری پڑھیں۔ نمبر 2، درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد، آخر تک۔ تیسری چیز جو آتی ہے اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے کمی کو جو ہے آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں۔ جیسے آدمی پڑھتا ہے ربنا ولمنا انفسنا، یہاں آپ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے خطا کیا۔ اس طرح کی جو آیات ہیں یا اس طرح کی جو دعائیں ہیں، اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنے رب سے مانگنا۔ یہ اصول اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ اب پورے آداب کو جو ہے آپ دعا کے پڑھیں تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ دعا مانگنے سے پہلے آدمی کو اپنی غذا پر پوری توجہ رکھنی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، یہاں رسول کی جمع رسل، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعت، طیبات کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ۔ یہاں اہل علم مفسرین نے طیبات کی تفسیر میں حلال کو ذکر کیا، حلال کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب تک حلال نہیں کھائے گا وہ عمل صالح نہیں کر سکتا۔ عمل صالح کرنے کے لیے حلال غذا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جو حدیث آپ کو سنایا ہے کہ ایک آدمی لمبے سفر پر جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فلا یستجاب لہ۔ حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن سفر میں اس کے بال پراگند ہیں، پورے لمبی روایت ہے، تو آخری ٹکڑا میں نے آپ کو بتایا۔ تو دعا کرنے والے کو ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری غذا حلال ہو، سب سے پہلی چیز۔ اس کے بعد جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ السلام علیکم۔ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چھینک اگر کسی کو آتی ہے اور غیر مسلم اگر سن کر کے آپ کو جواب دیتا ہے تو اس کو بھی یہی کہنا چاہیے یہدیکم اللہ۔ بعض اہل علم شیخ صالح العثیمین وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر سلام بھی کرتا ہے غیر مسلم تو اس کو وعلیکم السلام کہنے کے بجائے، حالانکہ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا، بعض نے کہا ہے کہ سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، چونکہ سلامتی سے بڑی دعا کچھ نہیں ہو سکتی ہے، وہ بھی ہدایت میں شامل ہے، لیکن اس کو اگر ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں یا یہدیکم اللہ کہتے ہیں یا اللہ یہدیک کہتے ہیں، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ جی بولیے، آپ کی آواز آ جائے گی مجھ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نہیں، دیکھ، فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ نفل ہیں۔ اہل علم نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، نفل اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے، نفل کے معنی ہی زیادہ کے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن میں ایک سورہ ہے سورۃ الانفال، سورۃ الانفال، یسألونک عن الانفال، یہیں سے آیت شروع ہوتی ہے اس سورہ کی۔ یہاں پر مال غنیمت کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ یہ نفل کے بارے میں سوال کریں، یعنی زائد مال۔
تو نفل کے معنی ہی زائد کے ہوتے ہیں. سنت ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں, آپ کے طریقے کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجر سے پہلے 2 ہم ادا کر رہے ہیں, سنت ہے. ظہر سے پہلے 4 2 کر کے, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, یہ موقعہ کی بات کر رہا ہوں میں, عشاء کے بعد 2, یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں. اور اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ جو بندہ اس کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے. تو اس طریقے پر ادا کرنے کی وجہ سے وہ سنت ہے اور فرض کے علاوہ پڑھی جا رہی ہے, اس لیے وہ نفل ہے, ایک قول کے مطابق. دوسرے قول کے مطابق کہ یہ نفل اس لیے ہے کہ ہم اس کو فائدہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, یہ سنت اس لیے ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ادا کر رہے ہیں. تو اب جو سوال ہے آپ کا کہ سنت اور نفل میں ہم سجدے میں دعا کر سکتے ہیں, تو ہاں کر سکتے ہیں. البتہ ایک طریقہ جو رائج ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ایکسٹرا سجدہ کرتے ہیں. میں اپنے مطالعے کی بات کر رہا ہوں, اپنے علم کی بات کر رہا ہوں کہ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ملی اب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تم ایکسٹرا سجدہ کرو اور اس کے میں دعا کرو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی خوشی میسر ہوتی تھی, آپ فوری طور پر, مثال کے طور پر اب یہاں کھڑے ہیں, کوئی خوشی ملی فوراً آپ سجدے میں گر جاتے. کوئی غم لاحق ہونے والی ہے, آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوا تو آپ جاتے, وضو کرتے, پھر آپ 2 رکعت ادا کرتے اور رب سے جا کر کے گڑ گڑاتے, جیسا کہ میں نے ابھی پہلی جنگ کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر کے اللہ کے سامنے رو رہے تھے. تو ایکسٹرا جو سجدہ کیا جاتا بہت آپ عام ہو رہا ہے دھیرے دھیرے. یہاں کا کیا ماحول ہے معلوم نہیں, میں نے بہت سارے لوگوں سے اس پہ سوال بھی کیا اہل علم سے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ نماز کے بعد ایکسٹرا سجدہ کر کے اس میں دعا کرنا, ایسا کچھ نہیں ہے. نفل آپ پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں, چونکہ وسجد وقترب, سجدے میں انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے, چونکہ اپنی سب سے مبارک اور سب سے مقدس چیز کو اپنے زمین پر ٹیکا ہوا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو اس وقت بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے اس وقت دعائیں کی جا سکتی ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. شکراً, جزاک اللہ خیر.